السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تجوید کلاس قرآن مجید میں تیسرا سبق کی آج شروعات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے 2 سبق ہو چکے ہیں، جس میں ایک سبق میں آپ نے اچھی طریقے سے علم تجوید کی ضرورت، علم تجوید کہتے کس کو ہیں اور اس کا سیکھنا ہم پر کتنا اور کس انداز میں ضروری ہے، اس کو سماعت کیا۔ اور دوسرے سبق میں جو ہے ان حرفوں کے مخارج، اس لیے کہ جب یہ بات پتہ چلی کہ تجوید جو ہے حروف جو تہجی ہیں ان کو صحیح طریقے سے ان کے مخرج اور ان کی صفات سے ادا کرنے کا نام ہے، تو ظاہر سی بات ہے الفاظ کو درست کرنا اور صحیح مخارج سے الفاظ کو ادا کرنا ہم پر ضروری ہے۔ لہٰذا اس کے پیش نظر سب سے پہلے جو حروف تہجی 29 ہیں، جنہیں حروف مفردات بھی کہتے ہیں، تو ان حرفوں کے جگہوں کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ کون سا حرف ہے اور کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے الف سے لے کر ضاد تک کے حرفوں کے مخارج کو درس میں پچھلے شامل کیا تھا۔ آج جو ہے باقی طا سے لے کر یا تک کے جو مخرج ہیں ہم نے سننا ہے۔ تو طا زبان کا سرا اوپر کے سامنے والے دونوں دانتوں کی جڑ سے مل کر طا ادا ہوتا ہے۔ طا زبان کا سرا اوپر کے سامنے والے بڑے دونوں دانتوں کی جڑ اندر، وہاں سے طا ادا ہوتا ہے۔ ظا زبان کا سرا اوپر کے دونوں دانتوں کی نوک سے مل کر ظا بہت جو ہے اس میں توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر جو ہے بہت زیادہ توجہ نہیں ہوگی تو اچھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ظا ادا کہاں سے ہوا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے تھوڑا سا حرف موٹا بھی ادا ہونا چاہیے، زا کے جیسا ادا نہ ہو، اس لیے کہ دال میں بالکل باریکی، زا میں سیٹی، ظا میں کچھ سیٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے آواز بھی موٹی ہونا ضروری ہے۔ عین بیچ حلق سے عین ادا ہوتا ہے، درمیان یہ بیچ والا جو حلق ہے درمیانی حلق سے عین ادا ہوتا ہے۔ غین آخری حلق سے غین، آخری حلق جو بالکل جڑ زبان کے نیچے والا حصہ ہے یہ آخری حلق، وہاں سے غین ادا ہوتا ہے۔ فا سامنے اوپر کے دونوں دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا ادا ہوتا ہے۔ فا یہ جو فا ہے یہ سامنے اوپر کے دونوں دانت، ان دونوں دانتوں کا کنارہ یہ نیچے کے ہونٹ کی جو تری ہے اس سے ملے تو جب ادا ہوتا ہے فا۔ قاف جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے، زبان کی جڑ وہ تالو سے اوپر کی طرف تھوڑا سا اٹھے اور آواز بھی تھوڑی سی موٹی ہو، قاف ادا ہوتا ہے، منہ تھوڑا سا اس میں گول ہونا چاہیے، قاف۔ کاف جڑ زبان تالو سے کچھ اوپر ہٹ کر وہاں سے کاف ادا، جڑ زبان سے تھوڑا سا اوپر کی طرف ہٹ کر وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ لام زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کی جڑ سے مل کر لام ادا ہوتا ہے، لام ادا ہوتا ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کے ملنے سے میم ادا، دونوں ہونٹوں کے ملنے سے میم یہ دونوں ہونٹوں کی جو خشکی ہے، باہر رہنے والے ہونٹ کی جو کیفیت ہے جو ہمیشہ سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہونٹ جب دونوں ملتے ہیں تو وہاں سے میم ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کی نوک اوپر تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے، زبان کی نوک اوپر کے تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے۔ واو دونوں ہونٹوں کے ملنے سے واو ادا ہوتا ہے، لیکن اس کے ادا کرنے کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ دونوں ہونٹوں کے جو کنارے ہیں وہ آپس میں ملیں، ہونٹ گول ہوں، بیچ کا حصہ کچھ کھلا رہے، وہاں سے واو ادا ہوتا ہے۔
ہا، شروع حلق جو سینے سے مل کر ہے، شروع حلق جو سینے سے، یہاں سے سینے سے یہاں سے مل کر جو حلق ہے یہ شروع حلق ہے، یہاں سے ہا گول ہا یا دو چشمی ہا، یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، گول ہا، شروع حلق جو سینے سے مل کر ہے وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے۔ حمزہ، شروع حلق جو سینے سے مل کر ہے وہاں سے حمزہ ادا ہوتا ہے، حمزہ اور ہا دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ یا، بیج زبان تالو سے مل کر یا ادا ہوتا ہے، بیچ زبان، زبان کا بیچ والا حصہ اوپر تالو سے مل کر یا ادا ہوتا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس میں نے جو آپ کو مخارج بتائے ہیں وہ ترتیب وار الف، الف کے بعد با، با کے بعد تا، اس انداز میں یہاں تک۔ لیکن جب ہم کتاب پڑھتے ہیں جیسا کہ مصباح التجوید ہے، معرفت التجوید ہے، اور بھی جو کتابیں ہیں، اس میں ہمارے قراء حضرات نے جو قرأت کے امام ہیں انہوں نے شروعات اس انداز میں کی ہے کہ جہاں سے حرفوں آواز نکلتی ہے اور حرف جہاں سے جس جگہ سے شروع ہوتے ہیں، یعنی حروف حلقی سے انہوں نے اس کی شروعات کی ہے، تو اس کو بھی جو ہے شامل کر لینا ضروری ہے۔ لہذا جو ہے مصباح التجوید جو فاروقیہ بک ڈپو سے شائع کی ہوئی ہے، اگر وہ آپ کے پاس نسخہ ہے تو اس کا صفحہ نمبر 10 پر حروف کے مخارج کو انہوں نے لکھا ہے، تو اس کو اچھی طریقے سے سرسری طور پر جلد سے جلد ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے، اس کو غور سے دیکھ لیجئے۔ تو انہوں نے شروعات کی ہے پہلے مخرج میں 6 حرفوں کو، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خو، شروع حلق جو سینے کی جانب ہے وہاں سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا مخرج درمیان حلق یعنی بیچ حلق سے عین اور ہا مہملہ ادا ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے آخر حلق سے غین اور خو معجمہ کا مخرج ہے، ان حرفوں کو حلقیہ کہتے ہیں، یعنی حلق سے نکلنے والے حرف کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک شعر بھی انہوں نے دیا ہے تاکہ یاد کرنے والوں کو جب شعر یاد ہوگا تو آسانی سے یہ حرف بھی یاد ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں حرف حلقی 6 ہیں سن اے محلقہ، حمزہ ہا، پھر عین ہا، پھر غین خو۔ قوف جڑ زبان تالو سے مل کر قوف ادا ہوتا ہے، یعنی حلق کا حصہ ختم ہو گیا، اب تھوڑا اوپر کی طرف آئے تو جڑ زبان وہاں سے مل کر قوف ادا ہوتا ہے۔ کاف جڑ زبان سے کچھ ہٹ کر کاف کا مخرج ہے۔ جیم شین یا میں سے یا ہے یہ غیر مدہ۔ تیسرا بیچ زبان تالو سے مل کر جیم شین یا غیر مدہ ادا ہوتی ہے، یعنی یا ہمیشہ مدہ نہیں ہوتا، اس کا قاعدہ ہے یا کو مد کرنے کے لیے کہ یا کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، ورنہ ہر یا مدہ نہیں ہوتا۔ ضاد حافہ یعنی کروٹ، حافہ لسان یعنی زبان کا کروٹ، اوپر کے ڈاڑھ سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے، اس کا ادا کرنا داہنی جانب کے بنسبت بائیں جانب سے آسان ہے۔ لام کنارہ زبان ضاد کے بعد سامنے والے مسوڑے سے مل کر لام ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کی نوک اوپر کے تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے۔ را پشت زبان جو قریب سرا زبان ہے، یعنی سرا زبان کے قریب کا حصہ، تالو سے مل کر را ادا ہوتی ہے۔ تو دال تا یہ 3 حرف زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے والے بڑے دونوں دانتوں کی جڑ سے تو دال تا ادا ہوتے ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو میں آواز موٹی ہوتی ہے، دال پھر اس کے ساتھ یہ الگ حرف ہے، یہ تا میں آواز موٹی نہیں ہوتی۔ تو تا اور تو میں فرق ہے، تو میں آواز موٹی ہوتی ہے، تا میں آواز موٹی نہیں ہوتی۔ صاد زا سین یہ تینوں بھی ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اوپر اور نیچے کے سامنے والے دونوں دانتوں کا سرا اور سرا زبان مل کر سین زا صاد ادا ہوتے ہیں۔ ضا ذال ثا یہ تینوں حرف اوپر کے بڑے دونوں دانتوں کا سرا اور سرا زبان مل کر ضا ذال ثا ادا ہوتے ہیں۔ فا اوپر کے سامنے والے بڑے دونوں دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کی تری، یہ فا کا مخرج ہے۔ با میم واو تو ان تینوں میں واو کبھی مدہ ہوتا ہے کبھی غیر مدہ ہوتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ جو حرف ہے واو جو
آتا ہے یہ ہمیشہ غیر مدہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کی جب شرط پائی جاتی ہے تو مدہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو واضح کیا انہوں نے کہ یہ غیر مدہ ہے۔ دونوں ہونٹ مل کر با، میم، واو غیر مدہ ادا ہوتے ہیں، لیکن با میں دونوں ہونٹوں کی تری، میم میں دونوں ہونٹوں کی خشکی ملتی ہے، اور نیز یہ کہ میم میں غنہ بھی ہے، اور واو کے ادا کرتے وقت صرف ہونٹوں کے دونوں کنارے ملتے ہیں، بیچ کھلا رہتا ہے۔ الف حلق کی خالی جگہ سے الف ادا ہوتا ہے، اور بیج زبان تالو کی خالی جگہ سے یا مدہ ادا ہوتا ہے، اور ہونٹوں کی خالی جگہ سے واو مدہ ادا ہوتا ہے، لہٰذا اس مخرج کو جوف یعنی خالی جگہ کہتے ہیں۔ مد کے مخرج کو جوف یعنی خالی جگہ کہتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، تجوید کلاس قرآن مجید میں پہلے حرف اچھی طریقے سے ذہن نشیں ہو جانے ضروری ہیں، اور ان کے مخارج کو یاد کرنا یہ ضروری ہے۔ ان کو اچھی طریقے سے تمام حرفوں کے مخرجوں کو یاد کیجئے، مخرج صحیح ہو جائیں گے، جگہیں سے الفاظ صحیح ادا ہوں گے تو تجوید سے پڑھنے میں آسانی ہوگی، اور اگر حرفوں کے مخرج ہی پتہ نہیں ہوں گے تو پھر معاملہ وہی ہوگا کہ تا اور طا میں کوئی فرق نہیں سمجھ میں آئے گا، سا سین صاد میں کوئی فرق سمجھ میں نہیں آئے گا، ہ اور ح میں کوئی فرق سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اسی طریقے سے حمزہ اور عین میں بھی کوئی فرق سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اسی طریقے سے خا اور قاف ان دونوں میں بھی کوئی فرق نہیں سمجھ میں آئے گا۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ تمام طلباء اور طالبات، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہ علم تجوید کا حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جہاں پر سب پر نماز فرض ہے تو نماز میں صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنا یہ بھی جو ہے فرض و واجب ہے۔ لہٰذا جو ہے اس کی طرف توجہ دیجیے، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ کے ذریعے سے جو ہے ہماری رہنمائی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔